قرآن کو اگر ہم بہت خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو تجوید کے سارے قاعدے ہمیں اچھے سے آنے چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم تجوید کا ایک بہت اہم قاعدہ سیکھیں گے جس کا نام ہے حرف غنہ۔ تجوید کے ہر ایک قاعدے کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پر ہوتا ہے نام، نمبر 2 پر ہوتی ہے وجہ اور نمبر 3 پر ہوتا ہے حکم۔ سب سے پہلے ہمیں نام سمجھنا ہے اچھے سے، اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ تو اس قاعدے کا نام ہے حرف غنہ۔ حرف کا مطلب کیا ہے؟ حرف کا مطلب ہے حرف یا لیٹر کہہ دو، غنہ کا مطلب ہے گنگنانا۔ حرف غنہ کا مطلب بنے گا غنہ والا حرف۔ یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا ہے غنہ والا حرف۔ پہلی چیز نام ہے، نام ہم اچھے سے سمجھ گئے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے وجہ۔ تجوید کے ہر ایک قاعدے کے بننے کی وجہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے۔ تو حرف غنہ کا قاعدہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ میں کیا آتا ہے؟ میم اور نون آتے ہیں۔ دوسری وجہ کے اندر یہ تشدید آتی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہیں بھی اگر میم آ جاتا ہے پہلی شرط میں سے اور دوسری شرط میں سے اس کے اوپر تشدید بھی آ جاتی ہے تو بس وہاں پر یہ حرف غنہ کا قاعدہ بن جائے گا۔ یا کہیں پر یہ نون آ جائے، جیسے یہاں پر میں نون لکھ رہا ہوں، نون کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو وہاں بھی حرف غنہ کا قاعدہ بن جائے گا، کیونکہ نون آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور دوسری شرط میں سے اس کے اوپر تشدید بھی ہے۔ تو بس یہ میم اور نون پر تشدید آنے سے ہی حرف غنہ کا قاعدہ بن جایا کرتا ہے۔ یہاں پر یہ ایک لفظ لیا ہے میں نے ایگزامپل کے لیے، یہاں نون پر دیکھیے گا تشدید ہے۔ حرف غنہ کی پہلی شرط میں سے یہاں پر یہ نون آ گیا ہے اور حرف غنہ کی دوسری شرط میں سے نون کے اوپر تشدید بھی ہے، تو بس اس والے نون پر حرف غنہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں میم پر دیکھیے گا، میم جو ہے یہ پہلی شرط میں سے ہے حرف غنہ کی اور میم پر تشدید ہے، یعنی حرف غنہ کی یہ دوسری والی شرط بھی میم پر موجود ہے، تو اس والے میم پر بھی حرف غنہ کا قاعدہ ہے۔ اس میم پر دیکھیے گا یہاں بھی تشدید ہے اور میم حرف غنہ میں سے ہے، تشدید آ گئی ہے دوسری شرط میں سے، یہاں بھی حرف غنہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ اس نون پر بھی حرف غنہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ حرف غنہ کا قاعدہ کب بنتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہم نے اچھے سے سمجھ لی ہیں۔ نام سمجھ لیا ہے پہلے تو کہ اس قاعدے کا نام حرف غنہ ہے۔ دوسری چیز ہم نے کیا سمجھی ہے؟ وجہ سمجھ لی ہے اچھے سے کہ 2 وجہ ہیں بس یہ، اور ان کو بھی ایگزامپل سے اچھے سے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تیسری چیز ہے حکم۔ حکم کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھیے گا۔ حکم صرف ایک ہے، 1 الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ جہاں جہاں بھی حرف غنہ کا قاعدہ بنے گا وہاں 1 الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سمپل ہے۔ غنہ کیسے کرنا ہے پریکٹیکلی یہ بھی سکھا دیتا ہوں آپ کو میں۔ نون پر فوکس کریے گا، یظن، اس نون پر میں نے حرف غنہ ہی کیا ہے، یعنی حکم ہے نا یہاں پر 1 الف کے برابر غنہ کرنے کا، تو اس نون پر میں 1 الف کے برابر رکا رہا ہوں، بس میں نے غنہ اسی طرح سے کر دیا ہے۔ پھر سنیے گا، یظن، نون پر 1 الف کے برابر رکے رہو، غنہ خود بخود ہو جائے گا۔ تجوید کے اندر ہمیں یہ 3 چیزیں اچھے سے سیکھ لینی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں اور ان کے حروف ہیں، یہ نورانی قاعدے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر کچھ الفاظ میں نے رکھے ہوئے ہیں، ان میں کے ہر ایک حرف کا مخرج ہمیں اچھے سے آنا چاہیے۔ یہاں پر یا ہے، یا کا مخرج کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ظا کا کیا مخرج ہے، نون کا کیا مخرج ہے، یہ سب ہمیں اچھے سے آنا چاہیے۔ پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک حرف کا مخرج ہمیں اچھے سے آ جائے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم، یا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل کر یا ادا ہوتا ہے۔ ظا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے مل کر کے ظا ادا ہوتا ہے۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے مل کر کے نون ادا ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر جتنے بھی حرف ہیں، 3 حرف ہیں، ان تینوں حرفوں کے مخرج ہم نے اچھے سے سمجھ لیے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے ہمارا کہ ان میں سے تینوں حرفوں میں سے کون سا حرف موٹا پڑھا جائے گا، کون سا باریک پڑھا جائے گا، کس کے اندر سیٹی کی صفت ہے، کس کو سختی سے، کس کو نرمی سے پڑھنا ہے، یہ ہمیں اچھے سے آنا چاہیے۔ تو یا کے اندر استفال کی
صفت ہے، یعنی یا حروف مستفیلہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ باریک پڑھنا چاہیے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ذا کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ موٹا کیسے پڑھیں گے یہ بھی سیکھ لیجئے گا۔ منہ کے اندر ہوا بھریں گے، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہوئے پڑھیں گے، جیسے یظن۔ نون کے اندر کیا صفت ہے؟ نون حروف مستفیلہ میں سے ہے، یہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو پہلا کام کیا ہے ہمارا جو ہمیں سیکھنا ہے ضروری؟ ہر ایک حرف کا مخرج ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے سوال کرو۔ سوال کیا کرنا ہے اپنے آپ سے آپ کو کہ کیا مجھے معلوم ہے یہاں پر جتنے بھی حروف دیے گئے ہیں اس لائن کے اندر ان سب کے مخرج مجھے آتے ہیں اور پریکٹیکلی مخرج سے ہی میں حرفوں کو ادا کر سکتا ہوں؟ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے یہاں سے یہاں تک پوری لائن کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کے اندر کیا کیا صفات ہیں؟ جیسے اگزامپل کے لیے ابھی میں نے صرف اس لفظ کے اندر آپ کو صفات سکھائی ہیں، ان تمام الفاظ میں بھی صفت ہیں ہر ایک حرف کی۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، دو سوال آپ کو یہ کرنے ہیں مخرج کے اندر، صفت کے اندر۔ تیسری چیز کیا ہمیں سیکھنی چاہیے؟ تیسری چیز ہے رولز، یعنی تجوید کے قاعدے۔ چلیے قاعدے سمجھ لیتے ہیں، اسی لفظ کے اندر کریں گے ہم یہ ایکسرسائز۔ یا پر کیا قاعدہ ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے، یا پر کیا قاعدہ ہے؟ کیونکہ قرآن کا ایک حرف بھی بچا ہوا نہیں ہے جس پر تجوید کا کوئی قاعدہ نہ ہو۔ تو اپنے آپ سے سوال کرو۔ چلو میں کر دیتا ہوں، یا پر کیا قاعدہ ہے؟ مجھے جواب پتا ہے تو جواب آ جائے گا۔ یا پر حرکت کا قاعدہ ہے۔ کیوں ہے جی؟ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک قاعدے کی وجہ ہوتی ہے کہ جی وجہ یہ ہے یا پر زبر ہے اس لیے ہے حرکت کا قاعدہ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ پتہ چل گیا ہمیں حرکت کا قاعدہ ہے، اور کیوں ہے حرکت کا قاعدہ یہ بھی پتہ چل گیا۔ تیسرا سوال اپنے آپ سے یہ کرنا ہے کیا کریں گے یہاں پر ہم؟ تو جواب اس کا یہ ہے جہاں بھی حرکت کا قاعدہ بنے گا وہاں اس حرف کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے، جیسے یظن۔ اس طرح سے نا اس والے یا کو کھینچ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے یظن، کیونکہ یہ حرکت کے خلاف ہو جائے گا، قاعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ چلیے ضا پر سوال کرتے ہیں، ضا پر کیا قاعدہ ہے؟ جواب آ رہا ہے ضا پر حرکت کا قاعدہ ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے قاعدے کے بننے کی یہاں پر؟ کیونکہ ہر ایک قاعدے کی وجہ ہوتی ہے نا کہ جی پیش ہے ضا پر، اس لیے حرکت کا قاعدہ بن رہا ہے۔ کیا کریں گے یہاں؟ کیا کرنا ہوگا؟ کیا حکم ہے حرکت کے اندر؟ کیا حکم ہے؟ کیسے پڑھیں گے کہ جی جلدی پڑھیں گے، حرکت کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے بغیر کھینچے جلدی؟ یظن۔ یہ پورے سوال اور سارے جواب ہو گئے ہیں۔ نون پر سمجھیے گا آپ کہ جی نون پر کیا قاعدہ ہے؟ تجوید کا کوئی نہ کوئی قاعدہ تو ہوگا، کیونکہ ہر ایک حرف پر تجوید کا قاعدہ ہوا کرتا ہے، تو نون پر بھی ہوگا۔ تو جواب آ رہا ہے میرے اندر سے نون پر حرف غنہ کا قاعدہ ہے، جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون آ گیا ہے پہلی شرط میں سے حرف غنہ کی، اور دوسری شرط میں سے نون پر تجدید بھی ہے، اس لیے اس نون پر حرف غنہ کا قاعدہ ہے۔ اچھا حکم کیا ہے؟ کیا کریں گے پھر یہاں حرف غنہ میں؟ ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ جواب بھی آ گیا ہے۔ کیسے ہوتا ہے ایک الف کے برابر غنہ؟ سنیے گا، ابھی بتا دیتا ہوں۔ یظن، تینوں چیزیں اچھے سے سمجھ لی ہیں ہم نے، یعنی مخرج پہلے سمجھنے ہیں ہر ایک حرف کے، پھر صفات سمجھنی ہے ہر ایک حرف کی، پھر ہر ایک حرف پر کیا قاعدہ ہے یہ اچھے سے سمجھنا ہے۔ یہ ہمارا گول اور مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سیکھ گئے ہیں پھر انشاءاللہ بہترین اور شاندار قرآن ہم خود بخود پڑھنے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہو سکتا ہے اگر کچھ بھی سیکھا ہے نیا اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ چیز میرے کام کی ہے، کومنٹ کے اندر لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوگی اور مجھے ہمت ملے گی، کانفیڈنس ملے گا کہ ہاں میری محنت سے واقعی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک خوشی کا ذریعہ بھی بنے گا، ورنہ اگر آپ کوئی رسپانس نہیں دے رہے ہیں، دیکھ کر جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آئے کہ شاید میری ویڈیو سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سیو کیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔